आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाक आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। नाज़रीन, दुनिया में कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। 24.66 लाख से ज़्यादा इस वबा से अमवात हुई हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में अब तक 11.13 करोड़ से ज़ायद अफराद कोरोना की जद में आ चुके हैं। वहीं इस वबा से 24.66 लाख से ज़ायद अफराद इस वबा से जान गंवा बैठे हैं। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में कोरोना के मुस्बित मरीज़ एक बार फिर 1.5 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के नए मुस्बित मरीज़ के मुकाबले में सेहत होने वालों की तादाद 4,500 कम रहने से मुस्बित मरीज़ बढ़कर एक बार फिर ये तादाद 1.5 लाख से ज़ायद हो चुकी है। नाज़रीन, वहीं पर औरंगाबाद रियासत महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 515 नए मुस्बित मरीज़ सामने आए हैं और 8 मरीज़ों की इस वबा से मौत हुई है। नाज़रीन, वहीं पर रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा कोविड-19 के मुस्बित मरीज़ों में इजाफ़ा हो रहा है। तेलंगाना में कोविड-19 के 114 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में मामला की तादाद बढ़कर 2,97,712 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,625 हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3 अफराद की अमवात हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी कुर्दा एजाज़ शुमार के मुताबिक कहा गया है कि रियासत में 113 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज़ से रुबे सेहत होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 2,54,386 हो गई है। नाज़रीन, इनकलाबी मुसन्निफ़ व जहदकार वरावर राव की ज़मानत मंजूर हो गई है। इनकलाबी मुसन्निफ़ व जहदकार वरावर राव जो भीमा कोरेगांव मामले के मुल्ज़िम हैं को मुंबई हाई कोर्ट ने 3 साल के बाद राहत पहुंचाते हुए उनकी ज़मानत मंजूर कर दी है। 6 माह तक तिब्बी बुनियादों पर उनको अदालत ने राहत दी है। 6 माह की तकमील के बाद उनको या तो खुद सुपर्द होना पड़ेगा या फिर ज़मानत में तोसी के लिए अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी। वरावर राव को 2018 ईस्वी में बेशतर दीगर जहदकारों के साथ गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। वो कई अमराज का शिकार हैं और फिलहाल मुंबई के नानावती हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वरावर राव को इस शर्त पर ज़मानत दी गई है कि वह मुंबई में ही रहेंगे और जान के लिए दस्तयाब रहेंगे। अदालत ने इनको हिदायत दी कि 50,000 रुपये का शख्सी मुचलका फराहम करें और इस मामले की समाअत के लिए NIA की अदालत में हाजिर हों। ताहम वो NIA की अदालत में हाजिर होने से इस्तिस्ना की ख्वाहिश करते हुए अर्जी भी दायर कर सकते हैं। वरावर राव को 6 माह के अरसे के लिए मुंबई में ही क़याम करना होगा। तेलंगाना के रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से वानी देवी की मुलाकात बी फार्म हवाले। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना TRS सरबराह व रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से साबिक़ा वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की दख्तर सोराबी वानी देवी ने प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रियासती वज़ीर आला ने वानी देवी को TRS पार्टी का बी फार्म हवाले किया, जिन्हें हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर ग्रेजुएट हल्के से पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली, वज़ीर अफजाइश मवेशियात श्रीनिवास यादव और
तीनों अजला के पार्टी के अरकान असम्बली और दूसरे मौजूद थे। रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने पार्टी के वज़रा और अरकान पार्लियामेंट असम्बली को हिदायत दी कि वो वानी देवी की कामयाबी के लिए राह हमवार करें, उनकी कामयाबी के लिए जिद्दोजहद करें और पार्टी कायदीन को इस जानिब राग़िब करें। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारी जहाँ में धूम उर्दू ज़बान की है। नई तालीमी पॉलिसी उर्दू ज़बान की तरक्की में भी मदद हासिल होगी। नाज़रीन, कौमी फ़रोग़ उर्दू कौंसल NCPUL के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अखिल अहमद ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए नाफिज की जाने वाली नई तालीमी पॉलिसी की शक़ों से उर्दू ज़बान की तरक्की में भी मदद मिलेगी। भोपाल में उर्दू तालीम के शोबे में सरगर्म अनवारुल उलूम सोसाइटी के प्रोग्राम में शिरकत के बाद डॉक्टर अहमद ने यहाँ UNI से गुफ्तगू में कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी मादरी ज़बान की तरक्की और इसमें तदरीसी उलूम की तालीम पर जोर देती है। इसके लिए रियासतों में खुसूसी एकेडमिया बनाने की तजवीज़ पेश की गई है और बजट में इसके लिए मुनासिब इंतज़ामात हैं और ये इंतज़ामात उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज और तोसी में मददगार साबित होंगे। उर्दू के अलावा अरबी, अंग्रेज़ी और हिंदी ज़बान के माहिर डॉक्टर अहमद ने बताया कि इन इंतज़ामात का इस्तेमाल उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ इदारों और माहिरीन के ज़रिए इस ज़बान की मज़ीद तरक्की के लिए किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि उर्दू सिर्फ़ एक मख़सूस तबक़े की ज़बान नहीं है, मुल्क में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहाँ इस मख़सूस तबक़े के अलावा और दीगर लोग भी उर्दू सीख रहे हैं। जन्नती मस्जिद की तामीर नौ व तज़य्युन कारी के बाद नमाजियों के हवाले जमीयत फ़िरक़ा परस्त के ख़िलाफ़ शिद्दत से लड़ाई लड़ती रहेगी। नाज़रीन, जमीयत उलमा हिंद ने शुमाली मशरक़ी दिल्ली के भयानक फसादात के दौरान तबाहशुदा मकानात की तामीर नौ में मज़ीद पेशरफ्त करते हुए गोकुलपुरी में जन्नती मस्जिद, भागीरथी विहार, करावल नगर वगैरह में 30 मकानात और जीवती नगर ख़बरस्तान को लोगों के हवाले करते हुए इस अज़्म का इज़हार किया कि जमीयत उलमा हिंद फ़साद ज़दगान की मदद मुस्तैदी के साथ जारी रखेगी। वहीं जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी ने फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ शिद्दत के साथ लड़ाई जारी रखने का अज़्म का अहाता करते हुए कहा कि जहाँ फ़िरक़ा परस्त अनासिर मुसलमानों के ही नहीं बल्कि वो मुल्क के दुश्मन भी हैं। गुज़िश्ता साल फ़रवरी में दिल्ली के शुमाली मशरक़ी इलाक़े में जो बदतरीन फ़साद हुआ, इसमें जानी व माली नुक़सानी नहीं हुआ बल्कि फ़िरक़ा परस्ती के जुनून में शरपसंद अनासिर ने मुसलमानों के मकान व दुकानों को नुकसान पहुंचा है। बहुत सी इबादत गाहों की बेहरमती करके उनमें आग लगा दी गई थी। इनमें गोकुलपुरी की जन्नती मस्जिद भी शामिल है जिसको फ़साद के दौरान नज़र आतिश करके मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। शरपसंदों ने इस पर बस नहीं किया था बल्कि इसकी मीनार पर भगवा झंडा भी लहरा दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा हिंद के रज़ाकार और अरकान ने फ़साद के दौरान लोगों की मज़हब से ऊपर उठकर मदद कर रहे थे और जहां कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मिलती थी तो इंतज़ामिया और पुलिस के आला हुक्काम से रब्ता करते हुए जमीयत उलमा हिंद के लोग इस इलाक़े में फ़ौरन पहुँच जाते थे। जब जन्नती मस्जिद के ताल्लुक़ से ख़बर आम हुई तो मौलाना सैयद अरशद मदनी की खुसूसी हिदायत पर जमीयत उलमा हिंद दिल्ली के नाज़िम आला मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ एक वफ़द के साथ पुलिस की मईत में फ़ौरन वहाँ पहुँच गए और मस्जिद को मूर्ति और झंडे से पाक कराया। जमीयत उलमा हिंद ने मस्जिदों की मरम्मत के काम को ख़ास तौर पर अवलियत तरजीह दी है। आज तीसरे मरहले में जन्नती मस्जिद के चारों मंजिलों की तामीर और मरम्मत और तज़य्युन कारी के बाद अब मस्जिद मकामी मुसलमानों के हवाले कर दी गई है। इस फ़साद के दौरान जीवती नगर के ख़बरस्तान की 4 दीवारी पानी की टंकी, ख़बरस्तान में बने गार्ड के कमरे को भी शरपसंदों ने मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचाया था। इसकी भी मरम्मत कराई गई। भागीरथी विहार और करावल नगर में तामीर नौ और मरम्मत शुदा 30 मकानात अहल खाना के सुपुर्द कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि पहले मरहले में
पहले मरहले में 55 मकानात, 2 मस्जिदें और दूसरे मरहले में 45 मकानात और 1 मस्जिद। अब तक जमीयत उलमा हिंद ने दहली फसादात के दौरान तबाहशुदा 130 मकानात की तामीर व तजदीद कारी करके फसाद मुतासरीन के हवाले कर चुके हैं और मुतासरीन को इंसाफ दिलाने और बेगुनाहों की रिहाई और असल खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए वकीलों का एक पैनल तश्कील दिया है जो मजलूमीन के मुकदमात की पैरवी कर रहा है। इन वकीलों की कामयाब पैरवी के नतीजे में अब तक 56 केस में ज़मानतें मिल चुकी है। जन्नती मस्जिद गोकुलपुरी की अज़सर नो तामीर व तज़य्युन कारी और फसादात में जलाए गए मकानात मुतासरीन के हवाले करने के मौके पर सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि हम इसके लिए अल्लाह का शुक्र गुज़ार हैं कि उसने अहम काम के लिए न सिर्फ जमीयत उलमा को ज़रिया बनाया है बल्कि इसके लिए वसाइल भी मुहैया कराए हैं। इन्होंने कहा कि दहली फसाद ज़दा इलाक़ों में अपनी रिवायत के मुताबिक जमीयत उलमा हिंद ने मज़हब से ऊपर उठकर महज इंसानी बुनियाद पर तमाम मुतासरीन और ज़रूरतमंदों को अपनी बिसात के मुताबिक भरपूर रिलीफ मुहैया कराई है। आइंदा भी इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बर्पा होने वाले फसादात को मुसलमानों को माशी, तालीमी, समाजी और सियासी तौर पर पीछे धकेलने का एक हरबा करार देते हुए मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि दहली के शुमाल मशरक़ी इलाक़े में होने वाले फसाद इंतहाई भयानक और मनसूबा बंद थे। इसमें पुलिस और इंतज़ामिया का रोल मशकूक रहा है जिसकी वजह से जानी व माली नुकसान भी एक तरफ़ा हुआ। लेकिन जिस तरह मजहबी इबादत गाहों को निशाना बनाया गया और घरों को जलाया गया वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि फ़साद अचानक नहीं हुआ था बल्कि इसकी पहले से मनसूबाबंदी की गई थी और पुलिस व इंतज़ामिया की नाअहली के नतीजे में देखते ही देखते इसने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि मनसूबाबंद फसादात की ज़िम्मेदारी उस हुकूमत पर पहुंची है और हुकूमत इससे फ़रार हो नहीं सकती, हुकूमत इससे बच नहीं सकती और अमन व अमान की ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है। लेकिन वो फसादात के दौरान हमेशा अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रही है और हिंदुस्तान में इसकी एक तारीख़ है। अक्सरियत साबित करने में नाकामी के बाद नारायण स्वामी ने इस्तीफ़ा दे दिया। नाजरीन, कांग्रेस से डीएम की हुकूमत की असम्बली में अक्सरियत साबित करने में नाकाम होने के बाद पुदुचेरी के वज़ीर आला वी नारायण सामी ने पीर को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मिस्टर नारायण सामी ने असम्बली में इत्तेमाद का वोट न हासिल करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर तिमलसाई सुंदरराजन से मुलाकात की और अपने वज़रा कौंसिल के हमरा इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पर मुनहसर है कि वो अपोजिशन को अगले 3 महीनों तक हुकूमत बनाने के लिए मदऊ करे या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत में सदारती हुक्मरानी को नाफिज करे। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत हुकूमत का दौर हुकूमत 8 जून को ख़त्म हो रहा है। अक्सरियत हासिल करने के दौरान तमाम अरकान दोनों हुक्मरान और हज़ब इख्तलाफात ईवान में मौजूद थे। कांग्रेस DMK के 7 मेंबरों के इस्तीफ़े के बाद हज़ब इख्तलाफ के 14 के मुकाबले में इसकी ताकत 12 हो गई है। इस वक्त असम्बली में 26 अरकान हैं। ईवान में पार्टी के पोजीशन कांग्रेस 9 बशमूल स्पीकर DMK 2 और आज़ाद 1 है। हज़ब इख्तलाफात NR कांग्रेस 7, अन्ना DMK 4 और BJP के 3 नामजद मेंबरात शामिल हैं। मुल्क के दफाई शोबे में निजी सेक्टर पर परचम बुलंद करे। नाजरीन, मुल्क के हर शोबे में खुद कफील बनाने के लिए निजी शोबे की शराकत दारी की वकालत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि निजी कंपनियों को दिफाई शोबे में भी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम बुलंद करने के लिए आगे आना चाहिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीर को दफाई शोबे में मरकज़ी बजट के इंतज़ामात के मौसर तरीक़े से नाफिज करने के लिए मुनक़दा एक वेबिनार से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये बातचीत इस तनाजुर में
بہت اہم ہے کہ ملک کو دفاعی شعبے میں کس طرح خود کفیل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی سرمایہ کاری کے بجٹ میں گھریلو خریداری کے لیے بھی ایک حصہ مختص کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے نجی شعبے پر زور دیا کہ وہ مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ ڈیزائن اور ترقی میں بھی آگے آئے اور ہندوستان کے پرچم کو پوری دنیا میں بلند کریں۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانی درجے کی صنعتیں مینوفیکچرنگ میک ان انڈیا کے شعبے میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہیں۔ ان صنعتوں میں ابھی اصلاحات ہو رہے ہیں، ان سے زیادہ آزادی مل رہی ہے، انہیں توسیع کے لیے ترغیب مل رہی ہے۔ جو ڈیفنس کوریڈور بنانے جا رہے ہیں وہ بھی مقامی کاروباریوں، مقامی مینوفیکچرنگ میں مدد کریں گے۔ یعنی آج ہمیں اپنے دفاعی شعبے میں خود انحصار کو ہمیں جوان بھی اور نوجوان بھی کے طور پر دیکھنا ہے، ان دونوں محاذوں پر با اختیار بنانا ہوگا۔ مسٹر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آزادی سے قبل ملک میں آرڈیز کی سیکٹروں فیکٹریاں تھی۔ دونوں عالمی جنگوں میں ہندوستان سے بڑے پیمانے پر ہتھیار بھیجے گئے تھے، لیکن آزادی کے بعد اس نظام کو اتنا مضبوط نہیں کیا گیا جتنا اسے کئی وجوہات کی بنا پر ہونا چاہیے تھا۔ کول گھپلا ابھیشیک کے رشتہ دار منیکا گمبھیر کے گھر پہنچی سی بی آئی ٹیم۔ ناظرین، مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی کے افسر پیر کو کوئلہ گھپلے معاملے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے ترنمول کانگریس کے کرن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کے رشتہ دار منیکا گمبھیر کے گھر پہنچے۔ ایک دن پہلے اتوار کو اس سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے مسٹر ابھیشیک کی بیوی روجیرا بنرجی کو نوٹس دیا گیا تھا۔ سی بی آئی نے محترمہ روجیرا کو کوئلہ گھپلے معاملے میں مبینہ طور پر پیسوں کے لین دین کے سلسلے میں اتوار کو کولکتہ کے کالی گھاٹ واقع ان کی رہائش گاہ پر جا کر نوٹس دیا تھا۔ ساتھ ہی جنوبی کولکتہ میں ہی الگ رہنے والی منیکا گمبھیر کو بھی نوٹس دیا گیا تھا۔ سی بی آئی ان دونوں سے ترنمول کے نوجوان رہنما نے مشرا کے خلاف درج ایف آئی آر کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کرے گی۔ ادھر محترمہ وزیرا نے سی بی آئی کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے سی بی آئی کو پوچھ تاچھ کے لیے منگل کو کالی گھاٹ واقع اپنی رہائش گاہ پر صبح 11 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کا وقت دیا ہے۔ ڈائمنڈ ہاربر لوک سبھا سیٹ سے رکن پارلیمنٹ مسٹر بنرجی نے بیوی کو سی بی آئی کے ذریعے نوٹس جاری کیے جانے کے بعد کہا، ہمیں امن و قانون پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے وہ ہمیں ڈرا دیں گے تو وہ غلطی کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہیں ڈرایا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ نے کیرتی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے سابقہ مرکزی وزیر پی چدمبرم کے رکن پارلیمان بیٹے کارتی چدمبرم کو کچھ شرائط کے ساتھ بیرون ملک جانے کی اجازت پیر کو دے دی ہے۔ جج اشوک بھوشن اور جج آر سبھاش ریڈی کی بینچ نے جونیئر چدمبرم کو 2 کروڑ روپے جمع کرنے کی شرط پر بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے۔ بینچ نے لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ کیرتی چدمبرم کو ہدایت دی کہ وہ اپنا غیر ملکی دورے کی مکمل تفصیلات اسے دستیاب کرائیں۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں بیرون ملک میں کہاں کہاں رکیں گے اور کہاں کہاں جائیں گے۔ عدالت نے انہیں یہ اجازت 6 مہینے کے لیے دی ہے۔ عرضی گزار کی طرف سے پیش کپل سبل نے عدالت سے درخواست کی کہ مذکورہ رقم کو سود دینے والے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ اس بینچ نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیشنلائزڈ بینک میں رقم جمع کرانے کی ہدایت دے گی۔ خیال رہے کہ کارتی چدمبرم ایئرسیل میکس سودے اور آئی این ایکس میڈیا غیر ملکی سرمایہ کاری معاملے میں ضمانت پر جیل سے باہر ہیں۔ برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے،
راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر پڈوچیری میں کانگریس حکومت کو غیر اخلاقی طور سے گرانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس نے پڈوچیری میں یہ ظاہر کر دیا کہ وہ کسی بھی حد تک طاقت کے حصول کے لیے جا سکتی ہے، اقتدار کے حصول کے لیے جا سکتی ہے۔ مسٹر گہلوت نے یہ بات پڈوچیری میں اعتماد کے عور سے محروم ہونے کے بعد کانگریس کی حکومت گرنے کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے رد عمل میں اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پڈوچیری میں کانگریس کی حکومت کو غیر اخلاقی انداز میں گرا کر بھارتیہ جنتا پارٹی نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ پہلے لیفٹیننٹ گورنر کے توسط سے انتظامیہ چلانے میں دشواری پیدا کی اور اب حکومت کو پیسے کی طاقت سے گرایا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کرناٹک، پھر مدھیہ پردیش اور اب پڈوچیری میں پہلے ایم ایل اے کو لالچ دے کر استعفیٰ دلوانا بھارتیہ جنتا پارٹی کا غلط طریقہ کار رہا ہے، اقتدار پر قبضہ کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجستھان میں بھی بھارتیہ جنتا پارٹی نے غیر اخلاقی طریقوں سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس کا یہاں کی عوام نے انہیں مناسب جواب دیا۔ ناظرین، امریکہ میں بوئنگ 777 اس میں فنی خرابی کمپنی کی دنیا بھر میں 120 سے زائد طیاروں کو گراؤنڈ کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ امریکی کے شہر ڈینور میں بوئنگ 777 طیارے کا انجن فیل ہونے کے واقعے کے بعد امریکہ نے بوئنگ 777 کے تمام 24 طیارے عارضی طور پر گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ میں بوئنگ 777 طیارے کا ڈینور سے ہونولولو کی پرواز کے لیے اڑان بھرنے کے فوری بعد انجن فیل ہو گیا تھا۔ طیارے میں اس وقت سے 231 مسافر اور عملے کے 10 ارکان سوار تھے۔ طیارے نے انجن فیل ہونے کے بعد ایمرجنسی لینڈنگ کے واقعے میں کسی کے ہلاک ہونے یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ امریکہ میں یونائیٹڈ ایئر لائنز کے جہاز کے انجن میں آگ لگنے کے بعد جہاز بنانے والی کمپنی بوئنگ نے اپنے 777 ماڈل والے 128 جہاز دنیا بھر میں گراؤنڈ کر دیے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یونائیٹڈ ایئر لائنز اور جاپان کی دو بڑی ایئر لائنز نے ان 56 طیاروں کے آپریشنز معطل کرنے کی تصدیق کر دی ہے جن میں یہی انجن نصب تھا، اس طیارے میں تھا، جو امریکی شہر کولوراڈو میں دوران پرواز سنیچر کو حادثے کا شکار ہوا تھا۔ ناظرین، امریکی قومی ٹرانسپورٹیشن اور تحفظ بورڈ بھی اس واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے، جس میں کسی کے جانی نقصان نہ ہونے کی اطلاع ہے۔ بوئنگ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے طیاروں کا استعمال روک دینا چاہیے جب تک فیڈرل ایویشن اتھارٹی جائزے کا عمل یقینی نہ بنا لے۔ بوئنگ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جب تک امریکی قومی ٹرانسپورٹیشن اور تحفظ بورڈ کی تحقیقات جاری ہے، ہم تجویز کرتے ہیں کہ موجودہ استعمال کے 69 اور ذخائر میں موجود 777 ماڈل کے طیاروں کو گراؤنڈ کر دیں، جن میں پریڈیٹ واٹنی 4112 انجن نصب ہیں۔ امریکہ کے یونائیٹڈ ایئر لائنز کے مطابق انہوں نے رضاکارانہ طور پر 24 بوئنگ 777 جہاز کو گراؤنڈ کر دیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ صارفین کی بہت کم تعداد کو مشکل کا سامنا ہوگا۔ اس کے قبل فیڈرل ایویشن اتھارٹی نے کچھ مسافر طیاروں کے اضافی جائزے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اتھارٹی کے سربراہ اسٹیو ڈکسن کا کہنا ہے کہ انہوں نے ماہرین سے رجوع کیا اور بتایا کہ کچھ جہاز ممکنہ طور پر گراؤنڈ کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، چین امریکہ کے ساتھ تعمیری مذاکرات کرنے پر تیار ہے۔ چین نے امریکہ سے چینی مصنوعات پر سے ٹیرف ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، چین نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک دنیا کے درپیش مختلف مسائل پر مل کر کام کر سکتے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا ہے کہ اگر چین اور امریکہ اپنے خراب تعلقات کو ٹھیک کر لے تو کورونا وائرس اور ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے مسائل پر مل کر کام کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، وزیر خارجہ وانگ ای کا کہنا ہے کہ چین امریکہ کے ساتھ تعمیری مذاکرات کرنے پر
तैयार है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका से चीन के मसूआत पर से टैरिफ हटाने और बिलखुसूस टेक्नोलॉजी के शोबे पर दबाव डालने की पॉलिसी तर्क करने का कहा है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इन इक़दामात से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की फ़ज़ा पैदा होगी। वज़ीर ख़ारजा वान ई ने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो चीन की बुनियादी मफादात की इज़्ज़त करे, कम्युनिस्ट पार्टी पर तनक़ीद और दाखिली मामलात में मदाखलत बंद करे और ताइवान की आज़ादी के लिए मुखालिफ क़ुव्वतों से ताउन न करे। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि गुज़िश्ता चंद बरसों से अमेरिका ने हर मामले पर चीन के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर मुज़ाकरात का सिलसिला बंद किए हुए हैं। इन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के साथ बेतकल्लुफ़ बातचीत करने पर तैयार है और मसाइल का हल करने के मकसद से मुज़ाकरात दोनों ममालिक को करना चाहिए, पेश क़दमी होनी चाहिए। वान ई ने चीनी सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी हम मनसब जो बाइडन के दरमियान होने वाले हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू को मुस्बत इक़दाम करार दिया है। अमेरिका और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मामलात तनाज़े का बास बन चुके हैं। सिंगयांग के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक़ की पामाली, जनूबी चीनी समंदर पर चीन का दावा और तिजारत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मामलात पर दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं। सदर जो बाइडन ने भी चीन के गैर मुनसिफाना और जाबिराना तिजारती इक़दामात पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। जो बाइडन ने सिंगयांग में चीनी मदाखलत पर साबिक़ा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ अपनाया है कि चीनी हुकूमत सिंगयांग के मुसलमानों के ख़िलाफ़ नस्ल कशी कर रही है। ताहम सदर अमेरिकी जो बाइडन चीन की जानिब से कसीरुल जहती पॉलिसी अपनाने और मुख्तलिफ मामलात पर ताउन करने का कह चुके हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान दहशतगर्द हमले में NGOs से वाबस्ता 4 ख़वातीन हलाक, नाशों की पोस्टमार्टम के लिए मीर अली दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले शुमाली वज़ीरिस्तान में एक गैर सरकारी तंजीम के 4 मुलाजिम ख़वातीन को दहशत गर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। शुमाली वज़ीरिस्तान की पुलिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये चारों ख़वातीन सबाउन नामी NGO में दस्तकारी की ट्रेनिंग देती थी। नाज़रीन, बयान के मुताबिक ये वाक़या शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाक़े में आला पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया है। हलाक होने वालों में नाहिद बीबी, इरशाद बीबी, आयशा बीबी और जवेरिया बीबी शामिल है, जबकि एक खातून मरियम बीबी हमले में बच गई हैं। बयान के मुताबिक मरियम बीबी एक घर में दाखिल हो गई थी, जिस वजह से उनकी जान बच गई, जबकि ड्राइवर अब्दुल खालिक दहशत गर्दों के हमले में ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस के बयान के मुताबिक नाशों को मीर अली के दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, जबकि हमले में मुलविस दहशत गर्दों की तलाश के लिए इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हमलों के लिए औरतों और बच्चों का इस्तेमाल, होशियों की कोशिश नाकाम। होशी बागी औरतों और बच्चों को धमाकों और क़ातिलाना हमलों के लिए भर्ती कर रहे हैं। नाज़रीन, यमन के सूबे मारब की पुलिस के होशी बागियों के औरतों और बच्चों को बम धमाकों और क़ातिलाना हमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश को बेनकाब करते हुए नाकाम बना दिया है। नाज़रीन, शुमाली शहर मारब में पुलिस ने होशी बागियों की जानिब से औरतों और बच्चों को धमाकों और क़ातिलाना हमलों के लिए भर्ती करने की कोशिशों के शवाहद फराहम किए हैं। मारब पुलिस के डायरेक्टर जनरल यहिया हमीद ऐसी वीडियो मंजर आम पर लाए हैं जिनमें ख़वातीन होशी बागियों की जानिब से भर्ती होने का दावा कर रही हैं। वीडियो में ख़वातीन ने एतराफ़ किया है कि उन्हें धमाका ख़ैज़ आलात की ट्रेनिंग दी गई थी और मारब के प्लांट में बम नस्ब करने के लिए भेजा गया था। इन ख़वातीन का हदफ मारब का स्पोर्ट्स हाल भी था, जहां हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी फ़ौजियों का इलाज करने के अलावा एम्बुलेंस, सिविलियन और फ़ौजी अहलकारों को जगह दी गई है। डायरेक्टर जनरल यहिया हमीद का कहना था कि
حوثی باغی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے خواتین کو بلیک میل کر کے بھرتی کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یمنی حکام 8 خواتین پر مشتمل ایک سیل کو بے نقاب کر چکے ہیں، جنہیں حوثیوں نے عسکری اور سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر قاتلانہ حملے کے لیے بھرتی کیا گیا تھا۔ ابوظہبی حکومت SOPs کی خلاف ورزی پر نجی اسکولوں پر 2.5 لاکھ درہم تک جرمانے عائد کیے ہیں۔ ابتدائی جرمانہ 10,000 درہم ہوگا۔ ابوظہبی محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ ریاست میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے نجی اسکولوں پر 2.5 لاکھ درہم تک جرمانہ کیے جا سکیں گے۔ محکمے کے انسپیکٹرز نجی اسکولوں، تعلیمی شراکت والے اسکولوں اور کنڈر گارڈن پر چھاپہ مہم جاری رکھیں گے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے مقرر اقدامات اور اسکولوں کی بحالی کی شرائط کی پابندی کرائیں گے۔ حفظانی رہنمائیانہ خطوط پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ امارات اليوم کے مطابق محکمہ تعلیم نے بیان میں کہا کہ انسپیکٹر 221 اسکولوں اور 119 کنڈر گارڈن میں چھاپے ماریں گے۔ ناظرین، محکمہ تعلیم نے تمام اسکولوں میں صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے 62 SOPs مقرر کیے ہیں۔ صفائی، سینیٹائزنگ، 12 برس سے زیادہ عمر کے طلباء کی اطلاع، اساتذہ و عملے میں وائرس سے متاثرین کی اطلاع، کلاس روموں میں طلباء کی مقررہ تعداد کی پابندی، نجی تحفظ کے آلات کی فراہمی، ماسک اور سماجی رابطہ وغیرہ کی تاکید کی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم نے توجہ دلائی ہے کہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں پر تدریجی جرمانے ہوں گے۔ شروعات میں 10,000 درہم سے ہوگی، انتہائی حد 2.5 لاکھ درہم ہوگی۔ ایک سے زیادہ بار خلاف ورزی پر اسکول بند کر کے آن لائن تعلیم کی پابند بنا دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں والدین اپنے بچوں کو دوسرے اسکولوں میں بھی منتقل کر سکیں گے۔ کنڈر گارڈن 1 ہفتے کے لیے آن لائن ہوگی۔ اصلاح حال کے بعد دوبارہ کھولنے کی اجازت ہوگی۔ خلاف ورزی کے حوالے سے جرمانے بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، دبئی میں چین کا پہلا اسکول قائم ہو گیا ہے۔ یہ چین کے باہر پہلا سرکاری اسکول ہوگا۔ دبئی محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ چین آئندہ تعلیمی سال کے آغاز دبئی میں اپنا پہلا سرکاری اسکول کھولے گا۔ یہ چین کے باہر پہلا سرکاری اسکول ہوگا۔ اس میں 2,000 طلباء کی گنجائش ہوگی۔ اسکول کا افتتاح ستمبر میں ہوگا۔ امارات اليوم کے مطابق چینی اسکول کی عمارت مردف کے علاقے میں تعمیر کی گئی ہے۔ یہاں چینی نصاب پڑھایا جائے گا۔ اسکول کے قیام کا بنیادی مقصد امارات میں چینی کمیونٹی کو تعلیمی سہولت فراہم کرنا ہے۔ نصاب میں چین کے سرکاری زبان، سائنس، ریاض، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، اخلاقیات، اسپورٹس اور فنون لطیفہ وغیرہ شامل ہوں گے۔ علاوہ ازیں چین کے سرکاری اسکول میں دوسری زبان عربی ہوگی، جبکہ اسلامیات اور سماجی مطالعات کا مضمون بھی شامل ہوگا۔ سوشل میڈیا پر انتہا پسند نظریات کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ DGISPR نے ISI کے سربراہ کی تبدیلی کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں کو مکمل مسترد کر دیا ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے مکمل طور پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، تاہم اس پر انتہا پسند نظریات کی تشہیر روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں آپریشن رد الفساد کے 4 سال پورے ہونے کے موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار نے شدت پسند تنظیموں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال پر کہا کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے مواد کا بہت پھیلاؤ ہے۔ سوشل میڈیا جتنا پھیل چکا ہے تو اس کے مؤثر انداز سے ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی مدد میں کوشش کی جا رہی ہے کہ نفرت انگیز مواد، شدت پسندانہ مواد یا ایسی تنظیمیں جو اپنا نظریہ سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں، انہیں ٹارگٹ کیا جا سکے۔ اس پر بہت جلد حد تک کام ہو چکا ہے اور بہت جلد حکومت قانون سازی کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستانی اور فوج مخالف سرگرمیوں کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب پر DGISPR نے کہا ہے کہ جیسے تھریٹس کا طریقہ
کار تبدیل ہو رہا ہے ویسا ہی رسپانس بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا کے معاملے میں ابھی کچھ کام ہونا باقی ہے اور اس حوالے سے قانون سازی بھی ہو رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے بڑے اداروں کے دفاتر بھی پاکستان میں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی جو بھی لکھ رہے ہیں لکھ دیے لوگ اس کی تصدیق کیے بغیر درست سمجھ لیتے ہیں۔ ناظرین، آپریشن رد الفساد کے دوران 3,72,000 سے زائد انٹیلیجنس آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر خاص طور پر بھارت کی جانب سے ہونے والے پروپیگنڈے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر DGI-SP-R نے کہا ہے کہ یہ خبریں مانیٹر ہوتی ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس قسم کا پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس کی اب کوئی ساکھ نہیں رہی ہے۔ انہوں نے بھارت اینکر ارنب گوسوامی کے چیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے بہت کچھ ظاہر ہو گیا ہے۔ DGI-SP-R نے سوشل میڈیا پر ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی تبدیلی کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ فوج کے اندر تبادلے اپنی مدت کے اندر ہوتے ہیں اور فوج کے اندر ادارے میں تعیناتی عام طور پر 2 سال کے لیے ہوتی ہے۔ ناظرین، میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ ارنب گوسوامی کی چیٹ سے بہت کچھ ظاہر ہو گیا ہے۔ آپریشن رد الفساد کے حوالے سے میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ اس آپریشن کا دائرہ کار پورے ملک میں تھا جس کا مقصد عوام کا ریاست پر اعتماد بحال کرنا اور دہشت گردی کی کوششوں کو غیر مؤثر بنانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رد الفساد کا بنیادی محور عوام ہے اور ہر پاکستان اس آپریشن کا حصہ ہے۔ DGI-SP-R نے دہشت گردوں کے حوالے سے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں نے پاکستان کے طول و عرض میں پناہ لینے کی کوشش کی۔ آپریشن میں دہشت گردوں اور انتہا پسندی کو نشانہ بنایا گیا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے آپریشن رد الفساد کے حوالے سے بتایا کہ 4 سال میں 3,72,000 سے زائد انٹیلیجنس آپریشن کیے جا چکے ہیں جن میں پنجاب میں 34,000، بلوچستان میں 80,000 کے PK میں 52,000 اور سندھ میں 1.5 لاکھ سے زائد آپریشنز ہوئے ہیں۔ میجر جنرل بابر افتخار نے پاک افغان بارڈر کے حوالے سے کہا کہ یہاں کراس بارڈر فائرنگ کے 1600 سے 84 واقعات ہوئے ہیں جبکہ بارڈر کا کام 84% مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے افغان میں عمل کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر جواب دیا کہ افغانستان کے امن سے پاکستان کا امن جڑا ہے۔ پاکستان کا امن عمل میں حصے سہولت کار کا رہا ہے لیکن حتمی فیصلہ افغان عوام اور اس کی قیادت کو کرنا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر پریڈ کے انعقاد کا بھی اعلان کیا ہے۔ ناظرین، کورونا وبا کووڈ-19 کے دوران ہونے والی پریشانیوں کا سبب ساری دنیا پر پڑا ہے۔ وہیں پر ساری فضائی حدودیں بند کر دی گئی ہیں، سارے ممالک لاک ڈاؤن چل رہے ہیں۔ کورونا وبا کی دوسری لہر بھی شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے جس کے سبب کروڑوں افراد متاثر بھی ہوئے ہیں، لاکھوں افراد اس وبا کے سبب لقمے اجل بھی ہوئے ہیں۔ وہیں پر کورونا ویکسین کی تیاری کے بعد بھی کئی افراد آج بھی ویکسینیشن لینے میں پیچھے ہیں۔ ناظرین، اسی دوران 4 ارب ممالک کے فضائی ٹکٹوں کی قیمتیں کیوں ہیں؟ مصر کے لیے ٹکٹ کی قیمت 1,292 درہم رہی ہے۔ ناظرین، فضائی کمپنیوں نے کہا ہے کہ مصر، اردن، لبنان اور کویت کے ٹکٹوں کی نرخوں میں 10% اوسط کمی ہوئی ہے۔ 2020 عیسوی کے آخری سہ ماہی کے مقابلے میں سال رواں کی پہلی سہ ماہی کے دوران ان ملکوں کے لیے ریزرویشن کی طلب کم ہوئی ہے۔ ان دنوں ان 4 ملکوں کے ٹکٹوں کی قیمتیں کم ہیں، تاہم نئی قیمتوں کے کووڈ-19 کی وبا شروع ہونے سے پہلے کی سطح پر ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق بعض فضائی کمپنیوں نے مارکیٹ میں مندی کے رجحان کو دیکھتے ہوئے مسافروں کو مستقبل کے لیے ریزرویشن کی پیشکش کی ہے۔
لبنان کے لیے ٹکٹ کی قیمت میں 2% کمی واقع ہوئی ہے۔ فضائی کمپنیوں نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ موسم گرما میں ان چاروں عرب ملکوں کے لیے سفر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ ویجو کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل مامون حمیدان نے کہا کہ ان دنوں سب سے بڑی مشکل سفر کے لیے کووڈ-19 SOPs کی پابندی ہے۔ اس کے لیے مسافروں کو اضافی تیاری کرنی ہوگی۔ حمیدان نے بتایا کہ جیسے جیسے سفر کا ماحول معمول کے مطابق آتا جائے گا ویسے ویسے ٹکٹوں کی قیمتوں کا اوسط بدلتا چلا جائے گا۔ امارات سے سال رواں کی پہلی سہ ماہی کے دوران مصر کے لیے ٹکٹ کی قیمت $352 تھی اور 12,000 مصر کے لیے ٹکٹ کی قیمت $352 یعنی 1,292 درہم کے لیے لگ بھگ رہی ہے۔ یہ 2020 عیسوی کے آخری سہ ماہی کے مقابلے میں 12% کم ہے۔ اردن کے لیے امارات سے اوسط ٹکٹ $466 1,700 درہم ریکارڈ کی گئی تھی، 11% کمی رہی ہے۔ لبنان کے لیے $420 1,541 درہم رہا ہے، 2% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کویت کے لیے اوسطاً ٹکٹ $716 یعنی 2,637 درہم ریکارڈ کیا گیا، 45% کمی ہوئی ہے۔ جہاں ٹکٹ سعودی عرب کے لیے اوسط ٹکٹ کی اوسط قیمت کا معاملہ ہے تو وہ $536 1,967 درہم رہی۔ اس دوران 15% ٹکٹ سستے دام میں مل رہے ہیں۔ ناظرین، کیا سعودی عرب میں آزاد ویزے کے حوالے سے کوئی قانون بنایا گیا ہے؟ کمپنیوں کی طالب کے مطابق ورک ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب گزشتہ کئی دہائیوں سے غیر ملکیوں کے لیے کافی اہمیت کا عامل رہا ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والی تیز رفتار ترقی کے باعث یہاں افرادی قوت کی طلب بھی ہمیشہ سے ہی رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان سمیت ہندوستان اور دیگر مختلف ممالک سے بڑی تعداد میں لوگ مملکت میں کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی سعودی شخص یا کمپنی کے تابع ہوں جس کے تحت ان کے لیے اقامہ اور ورک پرمٹ جاری کیا جا سکے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی مملکت کے نجی اور حکومتی شعبوں کے طلب کے مطابق بیرونی ممالک سے افرادی قوت درآمد کرنے کے لیے ورک پرمٹ ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ کمپنیوں کی طلب کے مطابق ورک ویزے جاری کیے جاتے ہیں جسے ان ممالک میں جہاں کے لیے ویزے جاری ہوتے ہیں ارسال کیا جاتا ہے۔ ویزے منظور شدہ ایجنسیز کو ارسال کیے جاتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ طلب کے مطابق کارکنوں کا ٹیسٹ لے کر انہیں مملکت روانہ کریں۔ ورک ویزے کے بنیادی قانون سعودی عرب میں قانون کے مطابق ورک ویزے پر آنے والے غیر ملکیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ جس اسپانسر کے زیر کفالت آتے ہیں ان کے پاس ہی کام کریں۔ خیال رہے کہ آئندہ ماہ 14 مارچ 2021 عیسوی سے تبدیل ہونے والے قوانین میں اسپانسر اس کی زیر کفالت کے حوالے سے شرط ختم کر دی جائے گی۔ اس کے بجائے معاہدہ ملازمت کی شرائط متعارف کرائی جائیں گی۔ غیر ملکی ملازمین کے لیے مملکت آنے کے بعد قانونی طور پر عاجل اس امر کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملازم کے حقوق ادا کرے اور قانون کے مطابق اسے جملہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ ورک ویزے کے اہم نکات میں یہ شامل ہے کہ ویزے کے عوض رقم وصول نہیں کی جائے گی۔ اس کا بنیادی مقصد انسانی حقوق کا تحفظ ہے تاکہ آنے والے غیر ملکی ایکسو ہو کر مملکت میں اپنی خدمات انجام دے سکیں۔ اس مد میں آجر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے کارکن کا اقامہ اور ورک پرمٹ سالانہ بنیاد پر تجدید کرائے اور ان کے میڈیکل انشورنس قانون کے مطابق کرائے۔ اقامہ اور آزاد ویزا سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی بیرون ملک سے افرادی قوت برآمد کرنے کے لیے ورک پرمٹ ویزے جاری کرتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ سعودی عرب میں آزاد ویزے کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی عملی طور پر ایسا کوئی قانونی نقطہ ہے۔ آزاد ویزے کی اصطلاح ایجنٹس کی پیدا کردہ ہے جس کا خمیازہ یہاں آنے والے تارکین وطن کو بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ حکومت کی جانب سے ویزا کی فیس مقرر ہے
اور وہ اس شخص سے وصول کی جاتی ہے جو اپنے لیے بیرون ملک میں افرادی قوت درآمد کرنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے اداروں کی جانب سے ویزے کے حوالے سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مملکت میں ملازمت کے ویزے پر آنے والے اس امر کے پابند ہے کہ وہ اپنے آجر کے پاس ہی کام کریں گے۔ دوسری جگہ کام کرنے کے لیے انہیں باقاعدہ اجازت حاصل کرنا پڑتی ہے جسے اجیر کہا جاتا ہے۔ نئی قوانین محنت میں متوقع تبدیلی۔ نئے قوانین کے تحت پیشہ ور اور تجربہ کار افرادی قوت کو تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ مملکت میں وزارت افرادی قوت اور دیگر اداروں کے اشتراک سے نیا لائحہ عمل مرتب کیا جا رہا ہے جو آئندہ ماہ سے نافذ کیا جائے گا۔ تاہم مجوزہ قانون محنت میں بنیادی طور پر لفظ کفیل کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اقامہ سسٹم میں ہونے والی تبدیلیوں کے نکات تو ابھی تک واضح نہیں، تاہم بنیادی اور اہم نقطہ آجر اور اجیر کے حوالے سے ہی ہے، جس کے تحت کارکن کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے پیشے کے مطابق نئی ملازمت تلاش کر کے وہاں معاہدہ کر سکتا ہے، جس کے بعد اسے اسپانسر تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ معاہدہ ملازمت ہی اہم دستاویز تصور کی جائے گی۔ نئے قوانین کے تحت پیشہ ور اور تجربہ کار افرادی قوت کو تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔